رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زد علما رب زد علما رب زد علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہ پاک سے نافع علم اور قبول ہونے والے عمل کی ہم التجا کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ مدینہ کے وہ ایک دن بازار سے گزرے، وہاں کھڑے ہو کر کہا، اے بازار والو، تمہیں کس چیز نے عاجز کر دیا ہے؟ انہوں نے کہا، ابو ہریرہ کیا بات ہے؟ کہا، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے اور تم یہاں ہو، جاؤ وہاں مسجد میں جا کر اپنا حصہ کیوں نہیں لیتے؟ لوگوں نے کہا، اچھا۔ وہ مسجد کی طرف بھاگے۔ ابو ہریرہ نے وہیں پر ٹھہر کر ان کے واپس پلٹنے کا انتظار کیا۔ جب وہ واپس آئے تو انہوں نے پوچھا کہ اے ابو ہریرہ، ہم نے تو وہاں کچھ بھی تقسیم ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ابو ہریرہ نے کہا، تم نے پھر مسجد میں کیا دیکھا؟ انہوں نے کہا، ہاں، ہم نے وہاں دیکھا کہ کچھ لوگ نماز پڑھ رہے تھے، کچھ قرآن پڑھ رہے تھے، کچھ حلال حرام کا ذکر کر رہے تھے۔ ابو ہریرہ نے کہا، یہی تو تمہاری خرابی ہو کہ یہی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ انبیاء اور خاص کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حصے میں سے، اس وراثت میں سے ہمیں خاص حصہ، وافر حصہ عطا فرمائے۔ سورۃ النساء، چھٹا پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ آدمی بدگوئی پر زبان کھولے، الا یہ کہ کسی پہ ظلم کیا گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ برائی سے نفرت کرتا ہے، خواہ سوچ کی ہو، قول کی ہو یا عمل کی ہو۔ خاص طور پر زبان سے بری بات کا اعلان کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ مظلوم اپنے اوپر ہونے والے ظلم کو بتا سکتا ہے، صاحب حق کو بھی بات کہنے کی اجازت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے قرضے کا تقاضا کرنے کے لیے آیا اور وہ سخت گفتگو کرنے لگا۔ صحابہ غصے سے اس کی طرف بڑھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہنے دو، یہ صاحب حق ہے، اس کا حق رکھتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرض والے جانور کی عمر کا ایک جانور اس کو دے دو۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے زیادہ عمر کا جانور تو موجود ہے، لیکن اس جیسا نہیں ہے جو اس سے لیا گیا تھا۔ آپ نے فرمایا، وہ زیادہ والا ہی دے دو۔ سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو دوسروں کا حق پوری طرح ادا کرے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بری بات کہنا پسند نہیں ہے، چاہے وہ اونچی آواز سے ہو، یعنی کہ کھول کے بری باتیں علانیہ کہنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ لیکن اس بات کی رخصت ہے کہ ظالم اپنے خلاف ظلم کا اظہار کر سکتا ہے۔ اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور سننے والا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا۔ مظلوم ہونے کی صورت میں اگرچہ تم کو بدگوئی کا حق ہے، لیکن اگر تم ظاہر و باطن میں بھلائی ہی کیے جاؤ گے یا کم از کم برائی سے درگزر کرو، تو اللہ کی صفت بھی یہی ہے کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، حالانکہ سزا دینے پر وہ پوری قدرت رکھتا ہے۔ یعنی جو ہے وہ معاف کر دینا، اگرچہ ظلم ہوا ہے لیکن اگر وہ معاف کر دے گا تو زیادہ بہتر ہے۔ نیکی کو ہمیشہ جو ہوتا ہے وہ چھپا کے کرنے کا موقع نہیں ملتا، کسی نہ کسی کو پتہ چل ہی جاتا ہے۔ لیکن حضرت ابو بکر کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ جب سورۃ نور میں آتا ہے، جب حضرت ابو بکر صدیق نے جب حضرت عائشہ پہ الزام لگانے والوں میں شامل اپنے ایک رشتہ دار کے بارے میں سوچ لیا کہ ان کا وظیفہ بند کر دینا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کرنے کا کہا۔ یعنی کہ تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے، یعنی آپ لوگوں سے درگزر کریں گے تو اللہ آپ سے درگزر کرے گا۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں سے کفر کرتے ہیں، یعنی ان کا انکار کرتے ہیں اور چاہتے ہیں اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی کو مانیں گے اور کسی کو نہیں مانیں گے، اور وہ کفر و ایمان کے بیچ میں ایک راہ نکالنے کا ارادہ رکھتے ہیں، وہ سب پکے کافر ہیں۔ یعنی ایک رسول کا انکار جو ہے وہ سب رسولوں کے انکار ہے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا، یعنی جو معاف نہیں کرتا اس سے معافی نہیں ملتی، جو درگزر نہیں کرتا اس سے درگزر نہیں کیا جاتا، جو توبہ نہیں کرتا یعنی کسی کی توبہ قبول نہیں کرتا اس کی توبہ بھی قبول نہیں کی جاتی، جو گناہ سے خود نہیں بچتا اسے بچایا بھی نہیں جاتا۔ یہ حضرت عمر کا قول ہے۔ اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنے حقوق کا ہی نہیں دوسروں کو حقوق کو بڑھ کے دینے کا خیال کرنا چاہیے۔ جو نیکی کرتا ہے وہ نیکی پاتا ہے۔ اور پھر آ جاتا ہے کہ ہم ایک رسول کا نہیں، یعنی حضرت عیسیٰ کو تو وہ مانتے ہیں، یہود نہیں مانتے، تو نصارہ حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں، یہود حضرت عیسیٰ کو بھی نہیں مانتے، اور حضرت نصارہ جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ تو ایک رسول کا انکار جو ہوتا ہے وہ تمام رسولوں کی تکذیب ہو جاتی ہے۔ وہ ایسے کافروں کے لیے ہم نے وہ سزا مہیا کر رکھی ہے جو انہیں ذلیل و خوار کر دینے والی ہوگی، بخلاف اس کے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے تمام رسولوں کو مانیں اور ان کے درمیان تفریق نہ کریں، جیسے صحابہ کرام نے کیا۔ انہوں نے کیا کہا؟ قالوا سمعنا و اطعنا، ان کو ہم ضرور ان کی اجر عطا کریں گے، اور اللہ بڑا درگزر فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ اہل کتاب اگر آپ سے آج مطالبہ کر رہے ہیں کہ تم آسمان سے ان پر کوئی تحریر نازل کر دو، تو ان سے بڑھ چڑھ کر مجرمانہ مطالبہ یہ پہلے موسیٰ علیہ السلام سے بھی کر چکے ہیں۔ یعنی آپ نے پچھلے پاروں میں بھی پڑھا کہ انہوں نے موسیٰ سے کثرت سوال سے بہت زج کر دیا تھا کہ وہ تنگ ہی پڑ گئے تھے۔ اس سے تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں خدا کو اعلانیہ دکھاؤ، اور ان کی اس سرکشی کی وجہ سے یکایک ان پہ بجلی ٹوٹ پڑی تھی۔ آپ نے پڑھا تھا سورۃ بقرہ میں کہ وہ کہنے لگے ہم اللہ کو جو ہے وہ جہرہ یعنی کہ ظاہری طور پہ دیکھنا چاہتے ہیں، تو وہ 70 لوگوں کو طور کے پہاڑ پہ لے کر گئے تھے، اپنے بنی اسرائیل کے لوگوں کو، تو اس وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کو غصہ آیا اور اللہ تعالیٰ نے یکایک ان کو بجلی کی کڑک ہوئی اور وہ سب لوگ جو تھے وہ مر گئے تھے۔ تو حضرت موسیٰ نے دعا کی تھی کہ آپ اللہ پاک میں پیچھے جا کے کیا جواب دوں گا، تو وہ پھر اللہ پاک نے انہیں اپنی اذن سے دوبارہ زندہ کیا تھا۔ پھر انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، حالانکہ یہ کھلی کھلی نشانیاں دیکھ چکے تھے، اس پر بھی ہم نے ان سے درگزر کیا۔ پورا پارہ ہی درگزر کے اوپر ہے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو صریح فرمان عطا کیا، یعنی توریت کے احکام، اور ان لوگوں پر طور کو اٹھا کر ان سے ان کی فرمان کی اطاعت کا عہد لیا، یعنی پورا پہاڑ ان کے اوپر کھڑا کر دیا تھا کہ اب مانتے ہو کہ نہیں مانتے۔ ہم نے ان کو حکم دیا کہ دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہونا، یعنی کہ عاجزی سے داخل ہونا، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر اونٹنی پہ سوار جب تھے، وہ داخل ہوئے تھے تو ان کی جو پیشانی تھی وہ اونٹ کے گجاوے کو چھو رہی تھی عاجزی سے۔ ہم نے ان سے کہا کہ سبت کا قانون نہ توڑو، یعنی ہفتے کے دن ان پر وہ کرنی حرام تھی، کام کرنا حرام تھا، ان کے لیے صرف عبادت کرنی تھی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے عبادت نہ کی اور وہ جال بچھا دیتے تھے ایک دن پہلے سے، تاکہ اور اتوار کو نکال لیتے تھے تاکہ مچھلیاں جال میں پھنس جائیں، اور ان سے پختہ عہد لیا۔ آخرکار ان کی عہد شکنی کی وجہ سے اور اس وجہ سے انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور متعدد پیغمبروں کو ناحق قتل کیا۔ انہوں نے بہت زیادہ پیغمبروں کو قتل کیا۔ حضرت یحییٰ کو انہوں نے بڑی بے دردی سے کنویں میں الٹا لٹکا کے، اور جتنے پیغمبر انہیں نیکی کی تلقین کرتے تھے انہیں یہ قتل کر ڈالتے تھے۔ حالانکہ یہاں تک کہ انہوں نے کہا ہمارے دل غلافوں میں محفوظ ہیں، انہوں نے کہا ہمیں کوئی بات سمجھ نہیں آتی، ہمارے دل بند ہیں، حالانکہ در حقیقت ان کی باطل پرستی کے سبب اللہ نے ان کے دلوں پہ ٹھپا لگا دیا۔ یعنی اللہ کیا کرتا ہے؟ ایمان کی اور نیک کام کرنے کی توفیق ہی ان سے چھین لیتا ہے۔ اور کن سے چھینتا ہے؟ جو اللہ کا عہد توڑتے ہیں، انبیاء کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، اور وہ کسی کی بات سننے پر تیار نہیں ہوتے۔ مومن جو ہوتا ہے وہ غلطی کر کے اصرار نہیں کرتا بلکہ فوراً پلٹتا ہے۔ گناہ کرنے سے فوراً نکلنے کی فکر کرنی چاہیے کہ یہ خیر کا دروازہ کھولتا ہے، اور اسی وجہ سے یہ بہت کم ایمان لاتے ہیں۔ پھر وہ اتنے اپنے کفر میں بڑھ گئے کہ انہوں نے مریم پر سخت بہتان لگایا، یعنی ان پر زنا کا الزام لگا دیا، اور خود کہا ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا۔ یعنی کہ آپ دیکھیں کہ اتنی ڈھڑائی سے کہ اتنا بری بات کہہ کے پھر اس کا اعتراف بھی کر لیا کہ ہم نے قتل کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ ان کو جو ہے نا انہوں نے قتل نہیں کیا تھا،
حالانکہ فی الواقع انہوں نے نہ ان کو قتل کیا نہ صلیب پہ چڑھایا، بلکہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا تھا۔ یہ بات قرآن کی روح سے یقینی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ تو قتل کیا گیا ہے نہ سولی چڑھایا گیا ہے، بلکہ قرآن میں ایک جگہ اور آتا ہے بل رفعہ اللہ علیہ، یعنی اپنی طرف اٹھا لیا۔ رفع کا مطلب ہوتا ہے اوپر اٹھانا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کی ایک صفت عزیز بھی استعمال ہوئی ہے، جس کا مطلب ہے عزت دینے والا، یعنی اللہ اپنے دوستوں کے ذریعے جو ہے وہ پیغمبروں کو، اپنے دوستوں کو عزت دیتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئیں گے اور طبعی موت سے فوت ہوں گے۔ اہل کتاب ان کی وفات سے قبل ان پر ایمان لائیں گے۔ اور جن لوگوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا وہ دراصل شک میں مبتلا ہیں، ان کے پاس اس معاملے میں کوئی علم نہیں ہے، محض گمان کی پیروی کر رہے ہیں۔ انہوں نے عیسیٰ مسیح کو یقیناً قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے بل رفعہ اللہ اپنی طرف اوپر اٹھا لیا۔ اللہ زبردست طاقت رکھنے والا اور حکیم ہے۔ اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لے آئے، یعنی کہ اس قبلہ موتی ہی سے کیا مراد ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ کی وفات ہے، وہ دوبارہ دنیا میں آئیں گے، طبی موت سے فوت ہوں گے، ان کا مسلمان جنازہ پڑھیں گے، پھر قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسی ابن مریم نازل ہوں گے، پس وہ خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب کو مٹا دیں گے اور ان کے لیے نماز کے لیے جمع کیا جائے گا، مال عطا کیا جائے گا، یعنی کہ اسے قبول نہ کیا جائے گا، یعنی کوئی صدقہ لینے والا نہ ہوگا۔ آپ جزیہ کو ختم کر دیں گے اور روحا نامی جگہ پر پڑھاؤ کریں گے اور وہاں سے حج یا عمرہ کریں گے یا دونوں عبادتوں کو ملا کے کریں گے۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کی تلاوت کی کہ اہل کتاب جو ہے وہ ان کی موت سے پہلے ہی مان لے آئیں گے اور وہ اس دن ان پہ گواہ ہوں گے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ دنیا میں آنا متواتر احادیث سے ثابت ہے، یعنی 70 سے زیادہ احادیث ہیں جو اس بات پہ گواہ ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے اور دنیا میں حاکم عادل کی شکل میں آئیں گے، نبی کی شکل میں نہیں آئیں گے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے آئیں گے، ان کے فالوور بن کے، اسی اسلام کے دین کے۔ ان کے آنے کے بعد اسلام کے سوا سارے ادیان ختم ہو جائیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اور عیسیٰ کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے، یقیناً وہ اترنے والے ہیں، جب تم انہیں دیکھو گے تو پہچان لوگے، وہ درمیانی قامت کے ہیں، ان کا رنگ سرخ و سفید ہوگا اور وہ ہلکے زرد رنگ کے لباس میں ہوں گے، ایسا محسوس ہوگا کہ ان کے سر سے پانی ٹپک رہا ہے، حالانکہ نمی نہیں ہوگی۔ وہ لوگوں سے اسلام کے لیے قتال کریں گے، صلیب توڑیں گے، جزیہ موقوف کریں گے۔ اللہ ان کے زمانے میں اسلام کے علاوہ دیگر ادیان کو ختم کر دیں گے۔ وہ مسیح دجال کو ہلاک کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام زمین پہ 40 سال رہیں گے، پھر ان کی وفات ہوگی اور مسلمان ان کا جنازہ پڑھیں گے۔ یاجوج ماجوج بھی انہی کے دور میں نکلیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور یہی والی جو آیت ہے یہ حضرت ابو ہریرہ نے پڑھی تھی کہ قبلہ موت ہی و یوم القیامہ یکون علیہم شہیدا، جو ان کی موت سے پہلے ان پر اہل کتاب ایمان لے آئیں گے اور قیامت کے روز وہ ان پہ گواہی دیں گے۔ غرض ان یہودی بن جانے والوں کے اسی ظالمانہ رویے کی بنا پر اور اس بنا پہ کہ یہ اب کثرت سے اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور سود لیتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، لوگوں کے مال ناجائز طریقوں سے کھاتے ہیں، ہم نے بہت سی پاکیزہ چیزیں ان پہ حرام کر دیں جو پہلے ان کے لیے حلال تھیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب گناہ بڑھ جاتے ہیں نا تو وہ انسان ان نعمتوں سے محروم کر دیا جاتا ہے، اس لیے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور جو لوگ ان میں سے کافر ہیں ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب کس کی بات آ رہی ہے؟ راسخون فی العلم، پختہ کار۔ علم میں پختہ کار لوگ کون ہوتے ہیں؟ جو علم کے اندر گڑے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ کی عاجزی کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کی رضا کی طلب کرنے والے ہوتے ہیں اور انتہائی منکسر ہوتے ہیں، اپنے سے اوپر کے لوگوں سے بڑائی کا اظہار نہیں کرتے، اپنے سے کم درجے کے لوگوں کو حقیر نہیں سمجھتے، ان کا ظاہر اور باطن دونوں ہی خوبصورت ہوتے ہیں اور وہ مخلوق کے ساتھ اچھے معاملات کرتے ہیں۔ ایک اور قول ہے کہ الراسخون فی العلم کون ہوتے ہیں؟ جن میں 4 چیزیں پائی جائیں، اللہ اور ان کے درمیان تقوی ہو، اور اس کی مخلوقات کے درمیان عاجزی انکساری ہوتی ہے، اس کے اور دنیا کے درمیان بے رغبتی ہوتی ہے،
ہے اور ان کے اور اس کے نفس کے درمیان مجاہدہ پایا جاتا ہے، یعنی وہ اپنے نفس کو کوستا اور اس کی اصلاح کرتا رہتا ہے۔ آج علم تو بہت سے لوگوں میں نظر آتا ہے، مگر علم میں مضبوطی، پختگی اور شان چند ہی لوگوں میں دکھائی دیتی ہے جو ان کے عمل سے نظر آتی ہے۔ اچھا، مگر ان میں سے جو لوگ پختہ علم رکھنے والے ہیں اور ایماندار ہیں وہ سب اس تعلیم پر ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اور جو تم سے پہلے نازل کی گئی ہے۔ اس طرح ایمان لانے والے اور نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کرنے والے، اللہ اور روز آخر پر سچا عقیدہ رکھنے والے لوگوں کو ہم ضرور اجر عظیم عطا کریں گے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف اس طرح وحی بھیجی ہے جس طرح ہم نے نوح علیہ السلام اور اس کے بعد پیغمبروں کی طرف بھیجی۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب، عیسیٰ علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یونس، ہارون اور سلیمان علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی۔ ہم نے داؤد کو زبور دی۔ ہم نے ان رسولوں کو بھی وحی نازل کی جس کا ذکر ہم اس سے پہلے آپ سے کر چکے ہیں، ان رسولوں کا بھی ذکر جو ہم نے آپ سے نہیں کیا۔ ہم نے موسیٰ سے بھی اس طرح گفتگو کی جس طرح گفتگو کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی تعداد 1,24,000، بعض روایات میں 1,04,000 ملتی ہے۔ رسولوں کی تعداد 304 ہے اور 5 اولو العزم ہیں۔ قرآن مجید سے ہمیں صرف 25 رسولوں کے نام پتہ لگتے ہیں، اور کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک بے شمار رسول آئے جن کا ذکر قرآن میں نہیں ملتا، یعنی کہ نذیر کا آتا ہے کہ ہم نے ایک کے بعد ایک ڈرانے والا بھیجا۔ اور پھر یہ کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے اس طرح کلام کیا جس طرح نارمل وہ عام لوگوں سے کلام کیا جاتا ہے، تو انہوں نے اس طرح گفتگو کی۔ جیسے یہ سارے رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے تاکہ ان کو مبعوث کرنے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت نہ رہے، یعنی کوئی یہ نہ کہے کہ ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا آیا نہیں تھا۔ اور آج تو یہ کوئی کہہ نہیں سکتا، کیونکہ آج کی ساری ٹیکنالوجی کے ذریعے قرآن کا پیغام جو ہے نا، وہ ایک ایک شخص چاہے وہ کہیں کتنا ہی دور کیا نہ ہو، پورے دنیا میں پہنچ چکا ہے۔ اور اللہ بہرحال غالب رہنے والا اور حکیم و دانا ہے۔ لوگ نہیں مانتے تو نہ مانیں، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ جو کچھ اس نے تم پہ نازل کیا ہے وہ اپنے علم سے نازل کیا ہے، اور اس میں ملائکہ بھی گواہ ہیں، یعنی کہ فرشتوں نے بھی گواہی دی۔ اگرچہ اللہ کا گواہ ہونا ہی بالکل کافی ہے۔ جو لوگ اس کے ماننے سے خود انکار کرتے ہیں اور دوسروں کو خدا کے راستے سے روکتے ہیں، وہ یقیناً گمراہی میں حق سے بہت دور نکل گئے ہیں۔ اس طرح جن لوگوں نے کفر و بغاوت کا طریقہ اختیار کیا اور ظلم و ستم پر اتر آئے، اللہ ان کو ہرگز معاف نہ کرے گا، اور نہ انہیں کوئی راستہ بجز جہنم کے راستہ دکھائے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا۔ لوگو، یہ رسول تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر آ گیا ہے، ایمان لے آؤ۔ تمہارے لیے یہی بہتر ہے۔ اگر وہ انکار کرتے ہیں کہ جان لو آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا ہے، اور اللہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ اہل کتاب، اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ غلو کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا کہ حضرت عیسیٰ کا درجہ جو ہے وہ اتنا بڑھا دیا کہ انہوں نے اللہ کے نزدیک کر دیا، بلکہ اللہ کا بیٹا ہی بنا دیا۔ حضرت عزیر کو جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ بھی اللہ کا بیٹا مانتی تھی، اور حضرت عزیر کا حکم کا ذکر جو ہے وہ ہم نے سورۃ بقرہ میں پڑھا تھا کہ وہ جب گزرے تھے تو انہوں نے کہا تھا کیسے زندہ کرے گی، سب جو تھے وہ مار گیا ہوا تھا بابل کا بادشاہ، تو وہ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی 100 سال جو تھا وہ بے ہوش رکھا تھا، پھر ان کو دوبارہ زندہ کیا تھا، مار دیا تھا۔ لوگو، یہ رسول تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر آ گیا ہے، ایمان لے آؤ۔ تمہارے لیے یہی بہتر ہے۔ اگر انکار کرتے ہو تو جان لو کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور اللہ حکیم بھی ہے اور علیم بھی ہے۔ اور اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ غلو میں بتا رہی تھی کہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا درجہ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھا دینا، یعنی کہ بعض بزرگوں کا بھی درجہ جو ہے وہ اللہ کے حکم سے بھی زیادہ کر دینا، تو یہ غلو ہو جاتا ہے۔ دین میں کمی بیشی کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اہل
اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو، اللہ کی طرف سے حق کے سوا کوئی بات منسوب نہ کرو، یعنی کہ اپنے سے بات بنا کے اللہ کی طرف سے لگا دینی، منسوب کر دینی کہ یہ بات قرآن میں ہے یا اللہ نے کہی ہے، اس کی بڑی سخت وعید ہے۔ غلو بھی یہی ہوا کہ پیغمبر کا درجہ اتنا بڑھا دیا جائے کہ وہ اللہ کے اس سے بھی اوپر کر دیا جائے، تو یہ بھی غلو ہو جاتا ہے۔ جیسے حضرت عیسیٰ کا کیا، انہوں نے کہا خدا تین ہے اور وہ بیٹا ہے، نعوذ باللہ، تو یہ ساری باتیں۔ اور حضرت عزیر کو بھی حضرت موسیٰ کی قوم نے بیٹا وہ کہہ دیا تھا۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ وہ اللہ کا ایک رسول تھا اور ایک کلمہ تھا، ایک فرمان تھا، اور جو اللہ نے مریم کی طرف بھیجا وہ ایک روح تھی اللہ کی طرف سے، اپنی طرف سے اس لیے کہا کہ ان کی عزت جو تھی وہ درکار تھی کہ وہ بڑی عزت والے تکریم والے انسان تھے، جس نے مریم کے رحم میں بچے کی شکل اختیار کی۔ پس تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور نہ کہو کہ تین ہیں، باز آ جاؤ، تمہارے لیے یہی بہتر ہے۔ اللہ نے تو بس ایک خدا ہے، وہ بالا تر ہے اس سے کوئی اس کا کہ بیٹا ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھ پہ جھوٹ باندھا، اور وہ کیا ہوتا ہے جھوٹ باندھنا، کہ اس کا بیٹا قرار دیا۔ زمین اور آسمانوں کی ساری چیزیں اسی کے ملک میں ہیں، اسی کی کفالت و خبرگیری کے لیے بس وہی کافی ہے۔ مسیح نے کبھی اس بات کو عار نہیں سمجھا کہ وہ اللہ کا بندہ ہو، نہ مقرب ترین فرشتے اس کو اپنے لیے عار سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی اللہ کی بندگی کو اپنے لیے عار سمجھتا ہے اور تکبر کرتا ہے، تو ایک وقت آئے گا جب اللہ سب کو گھیر کر اپنے سامنے حاضر کرے گا۔ اس وقت وہ لوگ جنہوں نے ایمان لا کر نیک طرز عمل اختیار کیا اپنے اجر پورے پائیں گے، اور اللہ اپنے فضل سے ان کو مزید اجر عطا کرے گا۔ جن لوگوں نے بندگی کو عار سمجھا، یعنی اللہ کے سامنے جھکے نہیں اور تکبر کیا جیسے شیطان نے کیا، اور ان کو اللہ دردناک سزا دے گا۔ اور اللہ کے سوا جن کی سرپرستی مددگاری پر وہ بھروسہ کرتے ہیں، ان میں سے وہ کسی کو بھی وہاں پائیں گے نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس بات سے کبھی عار محسوس نہیں کیا کہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ انہوں نے خود تو کبھی بھی نہیں کہا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، وہ اللہ کے آگے جھکنے والے تھے۔ اور ایک جگہ یہ آتا ہے کہ وہ ان کی ماں اور وہ کھانا بھی کھاتے تھے، اور کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرتے یا دین کی حکم پر عمل کرتے ہوئے اسے عار ہو۔ جیسے بعض مجالس میں نماز پڑھنے سے لوگوں کو عار محسوس ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ گھر جا کے پڑھیں گے یا اکیلے میں پڑھیں گے، تو کوئی ناراض ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان والے عاجزی کرنے والے نرم ہوتے ہیں، اور وہ اس اونٹ کی مانند ہوتے ہیں کہ اس کو چلایا جائے تو وہ چلتا ہے، اس کو پیچھے سے ہانکا جائے تو وہ بھی چلتا ہے، اگر اسے چٹان پہ بٹھا دیں تو وہ بیٹھ جاتا ہے۔ یعنی کہ دین کا کام کرنے میں ہم انا کا شکار نہ ہوں اور نہ ہی اپنے موقف سے پیچھے ہٹیں۔ ہٹ دھرمی نہیں ہونی چاہیے ایمان والوں میں۔ لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل روشن آ گئی ہے، یعنی قرآن پاک، جس میں کھول کے نورن مبینہ کہا گیا، جسے کھول کے ایک نور عطا کیا گیا، جو تمہیں صاف راستہ دکھانے والی ہے۔ یعنی کھول کے آپ کو ہر قسم کے احکام، وضو کے، تیمم کے، طلاق کے، سب چیزوں کے بتائے جا رہے ہیں۔ جو لوگ اللہ کی بات مان لیں گے وہ اس کی پناہ ڈھونڈیں گے، ان کو اللہ اپنی رحمت اور فضل و کرم کے دامن میں لے لے گا اور اپنی طرف آنے کا سیدھا راستہ ان کو دکھا دے گا۔ لوگ تم سے کلالہ کے معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں۔ کلالہ کیا ہوتا ہے؟ جس کے ماں باپ بھی نہ ہو اور اس کی اولاد بھی نہ ہو، یعنی کہ ایسی میت جس کے بعد دنیا میں اولاد نہ ہو اور والدین بھی نہ ہو، لیکن اس نے مال چھوڑا ہو، اب اس کا وارث کون ہوگا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن خطبہ دیا اور انہوں نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تذکرہ کیا، اور کہا کہ میں نے اپنے بعد کوئی چیز ایسے نہیں چھوڑ رہا یہاں میرے یہاں کلالہ سے زیادہ اہم ہو۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز کے بارے میں اتنی مناجات نہیں کی جتنی کلالہ کے بارے میں کی، یعنی وہ ایسے کیسز کو بہت اہمیت دیتے تھے، بہت زیادہ گفتگو کرتے تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کسی چیز کے بارے میں اتنی شدت سے اختیار نہیں فرمائی جتنی کلالہ کے بارے میں فرمائی، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی میرے سینے میں چبوئی اور فرمایا، اے عمر، کیا تمہیں موسم گرما میں نازل ہونے والی وہ آیت کافی نہیں ہے جو سورۃ نساء کے آخر میں آتی ہے، جس سے مسئلہ واضح ہو جاتا ہے؟ یعنی میں اپنی عمر میں اگر زندہ رہا تو اس کے بارے میں ایسا فیصلہ کر دوں گا جس سے جو شخص فیصلہ کر سکے گا جو قرآن پڑھتا ہے اور سمجھتا ہے، اور جو نہیں بھی پڑھتا اور سمجھتا ہو۔ یعنی اتنی کھول کھول کے بیان کر دی۔ اللہ نے اس سوال کا جواب اس آیت میں خود ہی دے دیا ہے۔ وہ کلالہ کے بارے میں آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، کہو تمہیں اللہ فتویٰ دیتا ہے، اگر کوئی شخص بے اولاد مر جائے اور اس کی ایک بہن ہو اور اس کے ترکے میں سے نصف پائے گی، اگر بہن بے اولاد مرے تو بھائی اس کا وارث ہوگا، اگر میت کی وارث دو بہنیں ہوں تو وہ ترکے میں سے 2/3 کی حقدار ہوں گی، اور اگر کئی بھائی بہنیں ہوں تو عورتوں کا ایک حصہ اور مردوں کا دوہرا حصہ ہوگا۔ اللہ تمہیں ایسے احکام کی توضیح کرتا ہے تاکہ تم بھٹکتے نہ پھرو، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، واللہ بکل شیء علیم۔ سورۃ مائدہ، اس میں تمام احکام جو ہیں وہ کھانے کے بارے میں آ رہے ہیں، جو اس کے بارے میں وہ تھوڑا سا شک کا شکار ہو گئے تھے۔ مدنی صورت اور آخری دور میں نازل ہوئی، اس کا کوئی حکم بھی منسوخ نہیں ہے، اور اس میں ایمان والوں کو خطاب کر کے بات شروع کی گئی ہے، اور بنی اسرائیل کو یا اہل کتاب کہا گیا ہے، اور یہاں ایمان والوں سے خطاب ہے۔ اور قرآن شریف میں جو ہے وہ 88 دفعہ یا ایھا الذین آمنوا کہا گیا ہے، جس میں 16 دفعہ اس صورت میں آیا ہے۔ یعنی اس صورت میں سب سے زیادہ جو ہے نا وہ ایمان والوں کو پکارا گیا، سب سے پہلے وعدوں کی پابندی کا حکم آتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو بندشوں کی پوری پابندی کرو، یعنی وعدوں کو، جو عہدوں کو باندھا ہے ان کو پورا کرو۔ تمہارے لیے مویشی قسم کے سب جانور حلال کیے گئے۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور خطبے میں فرمایا، اس شخص میں ایمان ہی نہیں جس میں امانت نہیں، اور اس کا دین ہی نہیں جس میں عہد کی پابندی نہیں۔ ہمارے ہاں دینداری نماز، روزہ، حج، پردہ وغیرہ کو سمجھا جاتا ہے، یہ دین کا ایک حصہ ہے۔ معاملات اور عہد کی پابندی بھی دینداری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو قوم عہد شکنی کرتی ہے اس میں قتل و غارت پھیل جاتا ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے جو قوم عہد شکنی کرتی ہے اس پہ ہم اس کے دشمن کو مسلط کر دیتے ہیں۔ معاہدہ 2 افراد کے درمیان ہو یا 2 قوموں کے درمیان، 2 مسلمانوں کے درمیان ہو یا مسلم یا نان مسلم کے درمیان، معاہدہ ہوتا ہے، اسے پورا کرنا لازم ہے۔ اب دوسری آیت میں شکار کی اجازت دی جا رہی ہے، اور کسی قوم کی دشمنی جو ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے مویشی قسم کے سارے جانور حلال کر دیے گئے سوائے ان کے جو تمہیں آگے چل کر بتائے جا رہے ہیں، لیکن احرام کی حالت میں شکار کو اپنے لیے حلال نہ کرو۔ اصل میں عمرے کے لیے نکلے تھے، احرام باندھا ہوا تھا، تو شکار جو تھا نا ان کی آزمائش کے لیے ابھر کے سامنے آ رہا تھا، جس طرح سبت والوں کے لیے آ رہا تھا نا، تو ان کے پاس سے، نیزوں کے پاس سے گزر رہا تھا، اور ظاہر ہے بھوک تو لگتی ہے، لیکن منع کر دیا گیا کہ احرام کی حالت میں آپ نے شکار نہیں کرنا، کیونکہ آپ دیکھیں نا احرام کا تقدس بھی خراب ہو رہا تھا، اور اللہ کا حکم بھی تھا، آزمائش بھی تھی، تو اور پہلے ہی الفاظ کہہ دیے گئے کہ عہد جو اللہ سے کرو اس کو پورے کرو۔ ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ جو چاہتا ہے بے شک وہ حکم دیتا ہے، اللہ جو چاہے اس کی جو مرضی ہے، اس کی کیا حکمت ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو خدا پرستی کی نشانیوں کو بے حرمت نہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، شعائر اللہ کیا ہوتی ہیں؟ اللہ کے واضح نشانیاں، یعنی کہ وہاں پہ آپ جا کے شکار نہیں کریں گے، بے حرمتی نہیں کریں گے، نہ حرام مہینوں میں سے کسی کو حلال کر لو، نہ قربانی کے جانوروں پر دست درازی کرو، نہ ان جانوروں پر ہاتھ ڈالو جن کی گردنوں میں نظر اللہ کے خداوندی کے علامت کے طور پر پٹے پڑے ہوئے ہیں، یعنی کہ وہ پٹے اس لیے ڈال دیے جاتے تھے کہ وہ پتہ لگے یہ قربانی والے ہدی کے جانور ہیں۔ نہ ان لوگوں کو چھوڑو جو اپنے رب کے فضل سے اس کی خوشنودی کی تلاش میں مقام محترم کعبہ کی طرف جا رہے ہوں۔ ہاں جب احرام کی حالت ختم ہو جائے تو تم شکار کر سکتے ہو، یعنی احرام کا تقدس ہے کہ اس میں شکار نہیں کرنا۔ اور جب تم دیکھو ایک گروہ جو تمہارے لیے مسجد حرام کا راستہ بند کر رہا ہے تو اس پر تمہارا غصہ تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم بھی ان کے مقابلے میں ناروا زیادتیاں کرنے لگو،
یعنی کہ غلط کام نہیں کرنا، منہ سے کوئی برے الفاظ نہیں نکالنے ہیں، کیونکہ آپ جو ہیں وہ پہنے ہوئے ہیں، احرام پہنے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کے ساتھ مکہ والوں نے بہت زیادتی کی تھی کہ مکہ فتح بھی ہو چکا تھا، راستے کھل بھی چکے تھے، مسلمان طاقتور بھی ہو چکے تھے، تو اب مسلمان چاہتے تو اپنے دشمنوں کے خلاف خوب انتقام لے سکتے تھے، لیکن یہاں بھی کہا گیا کہ ایسا نہ کرو کہ دشمن کے ساتھ زیادتی نہ کرو۔ تم بھی نہیں، بلکہ کیا ہے، نیکی کا حکم۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ کہا جا رہا ہے کہ نیکی کے کام میں ہر طرح کی، البر میں ہر طرح کی نیکی شامل ہے، ایمان، عقائد، عبادات، اخلاقیات، معاملات۔ تقویٰ میں جب البر کے مقابلے میں آئے نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے گناہوں سے بچنا، اور البر کا مطلب ہے نیکی کمانا۔ تو دین جو ہے وہ دو طرح سے مکمل ہوتا ہے، ایک طرف سے انسان اچھے کام کرے اور دوسری طرف سے غلط کام کو چھوڑ دے۔ نیکی کے کاموں پہ ایک دوسرے کی مدد کرنا اور گناہ کے کاموں میں مدد نہ کرنا، یہ ایک عام وصیت ہے جو اہل ایمان کو کی جا رہی ہے۔ نیکی کے کام میں تعاون دی جا رہی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات کچھ نیکی کے کام ایسے ہوتے ہیں جو اکیلے ہی کیے جا سکتے ہیں، لیکن کچھ کام جو ہوتے ہیں وہ بڑے پروجیکٹس ہوتے ہیں، ان میں دوسروں کی مدد درکار ہوتی ہے۔ جیسے آپ کسی کا اپنے طور پہ کچھ مدد کرتے ہیں، لیکن جب آپ ایک بگ پروجیکٹ میں جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کی ٹیم بنا کے مدد کرتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان پر صدقہ واجب ہے۔ لوگوں نے عرض کیا اگر کوئی نہ کر سکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ہاتھ سے کام کرے، اس کی ذات کو نفع پہنچائے اور صدقہ کرے۔ لوگوں نے پوچھا اگر اس کی اطاعت نہ ہو تو کوئی بوڑھا ہے، بیمار ہے، کمزور ہے، تو آپ نے فرمایا کسی حاجت مند پریشان حال کی مدد کرے، یعنی کسی کا دل بہلائے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ اگر یہ بھی نہ کر سکا، آپ نے فرمایا خیر کا حکم دیا کرے یا اچھی باتوں کا حکم دیا کرے۔ اور لوگوں نے عرض کیا کہ اگر یہ بھی نہ ہو، آپ نے فرمایا بری باتوں سے رکا کرے، یعنی تقویٰ بری باتوں سے رکنا ہے۔ انسان نیکی کی طرف دوسروں کی رہنمائی کرتا ہے تو ان کو اس کام میں شریک کرتا ہے، جتنے لوگ اس کو کر سکتے ہیں تو اس کا اجر بھی اس کا ملتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بھلائی کا راستہ دکھایا تو اسے اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا اس کے کرنے والے کو ملتا ہے۔ اس آیت سے ہمیں دو چیزوں سے روکا گیا، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی ناحق مقدمے میں کسی کی مدد کرے وہ تب تک اللہ کی ناراضگی میں رہتا ہے جب تک اسے چھوڑ نہ دے، یعنی کہ اگر کسی کا غلط مقدمہ لے لیا ہے تو وہ بھی بڑی سخت اس کی وعید ہے۔ جو نیکی کے کام اور خدا ترسی کے ہیں ان سب میں تعاون کرو، اور جو گناہ اور زیادتی کے کام ہیں اس میں کسی سے تعاون نہ کرو، اللہ سے ڈرو اور اس کی سزا بہت سخت ہے۔ اب بتایا گیا کہ جس چیز کے شک و شبہ میں وہ مبتلا تھے تم پہ حرام کیا گیا ہے مردار، خون، سور کا گوشت اور وہ جانور جو خدا کے سوا کسی اور کے نام پہ ذبح کیا گیا ہو۔ یہ ہم سورۃ بقرہ میں بھی اس کی تفصیل پڑھ چکے ہیں کہ پہلے جو قوم تھی بنی اسرائیل، ان کے لیے سخت پابندیاں تھیں، ان کے لیے چربی بھی حرام تھی، اور اگر وہ ہڈی کے ساتھ لگی رہ جاتی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانیاں کر دیں اور کھول کے بتا دیا کہ سور کا گوشت، خون اور مردار، یعنی کہ گھٹ کے، جس کا اب آگے اس کی بھی تفصیل آ رہی ہے، جو گلا گھٹ کے مر جائے، اور سب سے بڑی بات جو خدا کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پہ، آستانوں پہ جو ذبح ہوتے ہیں اللہ کے نام کے علاوہ کسی کے نام کی چیز، وہ حرام ہے۔ اب جانور وہ اس کی تفصیل جو گلا گھٹ کر یا چوٹ کھا کر یا بلندی سے گر کے مر جائے یا ٹکرا کر مرا ہو یا کسی درندے نے پھاڑ کھایا ہو، کیونکہ درندہ جو ہوتا ہے جیسے شیر وغیرہ ہیں تو ان کے دانتوں میں بہت زیادہ اس طرح کے ایلیمنٹس ہوتے ہیں کہ وہ اس جانور کے گوشت کو زہریلا کر دیتے ہیں، سوائے اس کے کہ جس نے تم نے زندہ پا کر ذبح کر لیا۔ اور جو کوئی آستانے پہ ذبح کیا گیا ہو نیز یہ کہ تمہارے لیے وہ ناجائز ہے کہ 500 کے ذریعے سے اپنی قسمت معلوم کرو، یعنی کہ آج کا ہفتہ کیسا گزرے گا، لاٹری وغیرہ، یہ سب اعمال فسق ہیں۔ فسق کیا ہوتا ہے؟ گندگی۔ آج کافروں کو تمہارے دین کی طرف سے پوری مایوسی ہو چکی ہے، لہٰذا تم ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ فلا تخشوہم واخشونی، مجھ سے ڈرو۔ اللہ کہہ رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم،
اور آج میں نے تمہارے اوپر تمہارے لیے دین مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے۔ یہ بنی جو تھے نا یہود کے علماء کہتے تھے کہ یہ آیت ہم پہ نازل ہوتی تو ہماری عید ہوتی، تو مسلمانوں نے کہا کہ ہماری بھی اس دن عید ہی تھی، اور تمہارے لیے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کر لیا ہے، یعنی اب تک جو دین تھا وہ پورا ہو گیا، ہمیں اس میں کوئی کمی بیشی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا حرام حلال کی جو قیود تم پر عائد کر دی گئی ہیں ان کی پابندی کرو، البتہ جو شخص بھوک سے مجبور ہو کر ان میں سے کوئی ایسی چیز کھا لے کہ بغیر اس کے گناہ کی طرف اس کا ملان نہ ہو تو بے شک اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی جہاز کریش ہو گیا ہے، کوئی جنگل میں ہے، تو اس نے جان بچانے کے لیے حرام میں سے مردار میں سے کوئی لقمہ کھا لیا۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے، تو ان سے کہیں کہ ساری پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں۔ طیبات اس لیے حلال کری گئیں کہ آپ طیب کھانا کھائیں گے تو آپ کا معدہ درست رہے گا، تو آپ عبادت جو ہے وہ آسانی سے خضوع خشوع سے کر سکیں گے۔ اور جن شکاری جانوروں کو تم نے صدایا ہو، جن کو خدا کے دیے ہوئے علم کی بنا پر تم شکار کی تعلیم دیا کرتے ہو، یعنی پہلے کیا ہوتا تھا کہ کتوں کو نہ تعلیم دی جاتی تھی اور کہ کس طرح شکار کرنا ہے، اور بسم اللہ پڑھ کے اس کو چھوڑا جاتا ہے، کتوں کو تعلیم دی جاتی ہے ابھی بھی، تو اس سے کیا ہوتا ہے وہ جو شکار پکڑ کے لاتا ہے نا تو وہ حلال ہوتا ہے، کیونکہ بسم اللہ پڑھ کے آپ نے چھوڑا تھا کتے کو، اور وہ اگر اس میں سے وہ کھا لے تو پھر وہ اسی کے لیے ہو جائے گا، اگر وہ آپ کو ایز اٹ از لا کے دے دے تو پھر آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ وہ جس جانور کو تمہارے لیے پکڑیں تو اسے تم کھا سکتے ہو، البتہ اس پر اللہ کا نام لے لو اور خود اللہ کا قانون توڑنے سے ڈرو، اللہ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چیز تمہیں جنت کے قریب کر سکتی ہے میں نے تمہیں اس کا حکم دے رہا ہوں، اور جو چیز تمہیں جہنم کے قریب کر سکتی ہے میں نے اس سے بھی منع کر دیا۔ یعنی کھول کے سارے جو احکامات ہیں وہ بیان کر دیے گئے ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں کہ اس صورت کا کوئی بھی حکم جو ہے نا وہ نہیں ہے، رد نہیں ہے، سارے ہی حکم جو ہیں وہ صحیح ہیں۔ اور اس آیت سے ہمیں یہ بھی بات پتہ چلتی ہے، جب کتا ایک تعلیم سیکھ سکتا ہے تو ہم کیوں یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یاد نہیں ہوتا یا ہمارا حافظہ کمزور ہے۔ آج تمہارے لیے ساری پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے، یعنی کہ آپ اہل کتاب کے ہاتھ سے کچھ کھا سکتے ہیں، اور محفوظ عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں، خواہ وہ اہل ایمان کے گروہ سے ہوں یا ان قوموں سے جن سے پہلے تمہیں اہل کتاب دی گئی، یعنی کتاب والوں کی عورتیں، بشرطے کہ تم ان کے مہر ادا کر کے نکاح میں ان کے محافظ بنو، نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو یا چوری چھپے آشنائیاں کر لو، یعنی کہ اہل کتاب کی عورتیں کیوں نہ ہو آپ ان سے نکاح کریں گے تو پہلے مہر دیں گے، نہ کہ لطف اندوز ہونے کے لیے۔ اور جو کسی نے ایمان کی روش پر چلنے سے انکار کیا، یعنی ساری یہ باتیں نہ مانی اور چھپی دوستی کی، تو اس کا سارا کارنامہ زندگی ضائع ہو جائے گا، یعنی سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ حبیطہ اعمالہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم اٹھو نماز کے لیے تو چاہیے کہ اپنے منہ اور ہاتھ کونیوں تک دھو لو اور سروں پہ ہاتھ پھیر لو، اور پاؤں ٹخنوں تک دھو لیا کرو۔ یہ سارا کس کا وضو کا طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ اگر جنابت کی حالت میں ہو تو نہا کر پاک ہو جاؤ، اگر بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے یا عورتوں کو ہاتھ لگائے ہو، یعنی کہ فزیکل ریلیشن کیا ہو اور پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام لے لو، بس اس پر ہاتھ مار کر اپنے منہ اور ہاتھوں پر پھیر لو، یعنی کہ یہ تیمم کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ لوٹ پوٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے مٹی میں، صرف مٹی پہ ہاتھ پھیر کے منہ پر اور ہاتھوں پہ پھیر لیا جائے۔ اللہ تم پر اپنی زندگی تنگ نہیں کرنا چاہتا، یعنی اتنی آسانی کر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے لیے تمام مٹی کو پاکیزہ کیا اور تمام جگہ کو سجدہ گاہ بنا دیا، مگر وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دے، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ اللہ نے جو نعمت تم کو عطا کی ہے اس کا خیال رکھو اور اس پختہ عہد و پیمان کو نہ بھولو جو اس نے تم سے لیا ہے، یعنی کہ تمہارا یہ قول
کہ سمعنا و اطعنا، کہ ہم نے سنا اور اطاعت قبول کی۔ اللہ سے ڈرو، اللہ دلوں کے راز تک جانتا ہے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، سینوں کے راز۔ اور اللہ تعالیٰ دیکھیں مہر دینے کی کتنی تاکید کر رہا ہے کہ غلام ہو، آزاد ہو، اہل کتاب کی عورت ہو، سب سے پہلے آپ نے ان کو مہر دینا ہے، پھر ان سے تعلق قائم کرنا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہر وہ یا جس وعدے کے ساتھ عورت کی شرمگاہ کو حلال کیا جاتا ہے تو یہ اس عورت کا حق ہے۔ عقد نکاح کے بعد جس چیز کے ساتھ عورت کے باپ، بھائی اور اس کی تکریم کی جائے وہ اسی کا ہوگا، یعنی اگر وہ کوئی تحفہ دے دیا جائے تو اسی کا ہوگا، اور انسان جس کے بدلے میں سب سے زیادہ تکریم کی جانی چاہیے وہ اس کی بیٹی یا بہن ہے۔ مومن تو درگزر کرنے والا ہوتا ہے۔ جب اسلام میں خادم کی غلطی کو پوچھا گیا کہ کتنی دفعہ معاف کیا جائے تو انہوں نے کہا کہ 70 دفعہ معاف کیا جائے۔ تو شوہر اور بیٹی کی شوہر جو ہے وہ بیوی کی غلطی جو کتنی دفعہ معاف کر سکتا ہے۔ پھر آیت نمبر 6 میں وضو کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ وضو جو ہے وہ نصف ایمان ہے۔ آپ دیکھیں کہ قیامت کے دن بھی کچھ لوگ ایسے آئیں گے، رسول اللہ علیہ وسلم ان کے وضو کے اعضاء چمکنے سے انہیں پہچانیں گے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ وضو جب انسان کرتا ہے تو جب وہ کلی کرتا ہے، جب وہ ناک میں پانی ڈالتا ہے تو اس کے گناہ جھڑتے جاتے ہیں، سر پر مسا کرتا ہے، منہ دھوتا ہے، کونیوں تک جھڑ جاتے ہیں، تو اس لیے جو ہے وضو کی اتنی طہارت کی اتنی فضیلت ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر راستی پہ قائم رہنے والے بنو اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو۔ کسی گروہ کی دشمنی تم کو اتنا مشتعل نہ کر دے کہ انصاف سے پھر جاؤ۔ عدل کرو، یہ خدا ترسی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے، یہ زیادہ قریب ہے۔ اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ ان کی خطاؤں سے درگزر کیا جائے گا، انہیں بڑا اجر ملے گا۔ رہے وہ لوگ جو کفر کریں اور اللہ کی آیات کو جھٹلائیں تو وہ دوزخ میں جانے والے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے اس حال میں بھی تم پر کیا جب تم پر ایک گروہ نے دست درازی کا ارادہ کر لیا تھا، یعنی کہ وہ آپ پر اٹیک کرنے والے تھے، مگر اللہ نے ان کے ہاتھ تم پر سے اٹھنے سے روک دیے۔ اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو۔ ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ جب مدینہ پہ حملہ ہو رہا تھا اور وہ خوف سے تھے تو اللہ نے جو تھا ان کے ہاتھ روک دیے۔ اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا کہ ان میں 12 نقیب یعنی 12 سردار مقرر کیے تھے۔ 12 بیٹے تھے حضرت یعقوب کے، پھر وہ آگے سے ان کی اولاد جو تھی وہ 12 قبیلوں میں بٹ گئی تھی۔ ان سے کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز قائم کی۔ وقال اللہ انی معکم، کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز قائم کی، زکوٰۃ دی، میرے رسولوں کو مانا اور ان کی مدد کی، تو کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دیتے رہو۔ یقین رکھو میں تمہاری برائیاں تم سے دور کر دوں گا اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، مگر اس کے بعد جس نے تم میں سے کفر کی روش اختیار کی تو در حقیقت اس نے سواء السبیل گم کر دی، سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ پھر یہ ان کا اپنے عہد کو توڑ ڈالنا تھا جس کی وجہ سے ہم نے اپنی رحمت سے انہیں دور پھینک دیا، یعنی کہ اس سے عہد کی پابندی کے پتہ لگتا ہے کہ عہد سے توڑنے کی وجہ سے اللہ پاک اپنی رحمت سے دور پھینک دیتے ہیں، اور رحمت جو ہے وہ تمام چیزوں میں آ جاتی ہے۔ قرآن ہے، قرآن سے دوری ہو جاتی ہے، اللہ اسلام سے دوری ہو جاتی ہے، اور ان کے دل ہم نے سخت کر دیے۔ اب ان کا حال یہ ہے کہ الفاظ کا الٹ پھیر کر کے بات کو کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں، جو تعلیم انہیں دی گئی ہے اس کا بڑا حصہ بھول چکے ہیں، اور آئے دن وہ ان کی تمہیں کسی نہ کسی خیانت کا پتہ چلتا رہتا ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھتا ہے جب وہ کوئی الٹی سیدھی بات ان کے کانوں تک پہنچتی ہے تو آپ کو تسلی دی جا رہی ہے۔ ان میں سے بہت سے کم لوگ ایسے ہیں جو اس ایپ سے بچے ہوئے ہیں، پس جب وہ اس حال کو پہنچ چکے ہیں تو ان کی وہ شرارتیں بھی کریں تو وہ عین ان سے متوقع ہے، لہٰذا انہیں معاف کر دو اور ان کی حرکات سے چشم پوشی کرتے رہو۔ وعفو عنہم واصفحوا، دو ہمیں یہاں اصول پتہ لگ رہے ہیں کہ معاف کرنا، درگزر کرنا، اور آپ دیکھیں پورے بارے میں درگزر کرنے کی کتنا بتایا گیا ہے۔ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو احسان کرتے ہیں، احسان کی روش کرتے ہیں، یعنی بڑھ کے عدل سے زیادہ محسنین ہوتے ہیں۔
اس طرح ہم نے ان لوگوں سے بھی پختہ عہد لیا جنہوں نے کہا ہم نصارہ ہیں، مگر ان کو بھی جو سبق یاد کرایا گیا تھا اس کا بڑا حصہ انہوں نے فراموش کر دیا، یعنی انجیل جو تھی وہ ضائع ہو گئی اور انہوں نے تحریف کر دی۔ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ ان نافرمانیوں کے جب حد سے بڑھ جاتی ہیں نا تو اللہ پاک ان سے علم بھلوا دیتے ہیں۔ آخر کار ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے دشمنی اور آپس کے بغض اور عناد کا بیج بو دیا۔ ضرور ایک وقت آئے گا جب اللہ انہیں بتایا تھا کہ وہ دنیا میں کیا کچھ کرتے رہے ہیں۔ اے اہل کتاب، ہمارا رسول تمہارے پاس آ گیا ہے جو کتاب الہی کی بہت سی باتوں کو تمہارے سامنے کھول رہا ہے جن پر تم پردہ ڈالا کرتے تھے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کسی انسان کا علم کا ایک حصہ نافرمانی کی وجہ سے بھول جاتا ہے یا گناہوں کی وجہ سے بھول جاتا ہے۔ پھر انہوں نے اسی آیت کی تلاوت کی۔ اور بہت سی باتوں سے درگزر بھی کر جاتا ہے۔ تمہارے پاس اللہ کی روشنی آ گئی، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ اللہ کی روشنی اور نور جو ہے وہ تمہارے سامنے آ گیا ہے۔ وہ ایسی حق نما کتاب جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے طالب ہے سلامتی کے طریقے بتاتا ہے، اپنے اذن سے ان کو اندھیروں سے نکال کر اجالوں میں لے کے جاتا ہے، یعنی کہ قرآن کی روشنی میں۔ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا مسیح ابن مریم ہی اللہ ہیں یا خدا ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو اگر خدا مسیح ابن مریم کو اور اس کی ماں کو اور تمام زمین والوں کو ہلاک کر دینا چاہا تو کس کی مجال ہے کہ اس کو اس ارادے سے باز رکھ سکے؟ اللہ تو زمین اور آسمان اور ان سب چیزوں کا مالک ہے جو زمین اور آسمانوں کے درمیان پائی جاتی ہیں۔ وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اس کے درمیان ہر چیز پہ وہ اس کی قدرت ہر چیز پہ حاوی ہے۔ یہود اور نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں۔ وہ کیا کہتے تھے کہ ہمیں تو آگ چھوئے گی نہیں۔ تو سورۃ بقرہ میں آتا ہے نا کہ ان سے کہو پھر مرنے کی تمنا کرو، تو یہ ہرگز نہ کریں گے، کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ہزار سال زندگی دی جائے، کیونکہ یہ جینے کے بڑے حریص ہیں، کیونکہ مال سے بڑی محبت ہے انہیں۔ ان سے پوچھو پھر وہ تمہارے گناہوں پر تمہیں سزا کیوں دیتا ہے؟ در حقیقت تم بھی ویسے ہی انسان ہو جیسے انسان اللہ نے پیدا کیے ہیں، وہ جسے چاہتا ہے معاف کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ۔ زمین اور آسمان کی ساری موجودات اسی کی ملک میں ہیں اور اسی کی طرف سب کو پلٹ کے جانا ہے۔ اے اہل کتاب، ہمارا یہ رسول ایسے وقت میں تمہارے پاس آیا ہے کہ دین کی واضح تعلیم تمہیں دے رہا ہے، جب رسولوں کی آمد کا سلسلہ ایک مدت سے بند تھا، یعنی حضرت عیسیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں آیا تھا، تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس کوئی بشارت دینے والا اور ڈرانے والا نہیں آیا، یعنی یہ حجت تمام ہو گئی کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا۔ سو دیکھو اب وہ بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بشیرم و نذیرن آ گیا ہے، اور اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، واللہ علی کل شیء قدیر۔ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا ہے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی اس نعمت کا خیال کرو جو اس نے تمہیں عطا کی ہیں۔ اس نے تم میں سے نبی پیدا کیے، تم کو فرما و روا بنایا، اور تم کو وہ کچھ دنیا میں دیا جو کسی کو نہ دیا تھا۔ آپ دیکھیں من و سلوہ ہے، تمام نبوت ان کے پاس ہے، ابر کا سایہ ہے، اتنی دفعہ گناہ کرتے ہیں، عذاب ٹال دیے جاتے ہیں۔ اے برادران قوم، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ۔ اصل میں جب حضرت یوسف کو مصر میں بادشاہی ملی تھی تو پھر کیا ہوا تھا کہ حضرت یعقوب جو تھے وہ حضرت یوسف کی طرف ٹریول کر گئے تھے مصر میں، تو ساری قوم وہیں پہ رہی تھی، ٹھیک ہے۔ پھر وہاں پہ فرعون کی بادشاہت ہو گئی، فرعون نے ان کو غلام بنا لیا بنی اسرائیل کو۔ تو اب جو حضرت موسیٰ ہیں وہ مصر سے چلے ہیں اپنی قوم کو جب غلامی سے نجات دلا کے، تو کہا گیا کہ اب اپنی پرانی زمین بیت المقدس جو اصل گھر ہے وہاں پہ جاؤ۔ تو پھر یہ کہتے تھے کہ ہم تو نہیں جا رہے، ہم تو وہاں پہ بڑی زبردست جو قوم موجود ہے، تو آپ ہی جا کے جنگ کریں، ہم تو نہیں کریں گے، ہمیں تو ڈر لگتا ہے۔ اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور پیچھے نہ ہٹو ورنہ تم ناکام نامراد پلٹو گے۔ انہوں نے جواب دیا اے موسیٰ، وہاں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں، ہم تو وہاں ہرگز نہ جائیں گے جب تک وہ وہاں سے نہ نکل جائیں۔ ہاں اگر وہ وہاں سے نکل گئے تو ہم داخل ہونے کو تیار ہیں۔ اور ڈرنے والوں میں سے 2 اشخاص ایسے بھی تھے جن کو اللہ نے اپنی نعمت یعنی علم سے نواز رکھا تھا۔ وہ کہنے لگے کہ 2 علم والے ایسے تھے، انہوں نے کہا کہ لڑو تو صحیح،
ان جباروں کے مقابلے میں دروازوں کے اندر گھس جاؤ، یعنی کہ بعض اوقات عمل کرنا جو ہوتا ہے وہ زیادہ حرکت جو ہوتی ہے وہ برکت کا باعث ہوتی ہے، یعنی کرو تو صحیح، دروازے کے اندر گھس جاؤ اور جب تم اندر پہنچ جاؤ گے تو تم ہی غالب رہو گے۔ اللہ پر بھروسہ رکھو اگر تم مومن ہو۔ لیکن انہوں نے پھر یہی کہا، اے موسیٰ ہم تو وہاں کبھی نہ جائیں گے، اور جب تک وہ لوگ یعنی وہ قوم جو ہے نا وہاں موجود ہے تو بس تم اور تمہارا رب دونوں ہی جاؤ اور لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ اس پر موسیٰ نے کہا، اے میرے رب، میرے اختیار میں کوئی نہیں ہے مگر یا میری اپنی ذات یا میرے بھائی یعنی ہارون علیہ السلام، تو ہمیں ان نافرمان لوگوں سے الگ کر دے۔ بڑے تنگ پڑ گئے تھے انہوں نے، پھر آخرکار یہ دعا کی کہ میرے اور ان کے درمیان فاصلہ ڈال دے، فاسق قوم کے درمیان۔ اللہ نے جواب دیا، اچھا تو وہ ملک میں 40 سال تک ان پر حرام ہے، یعنی کہ فلسطین جو تھا وہاں پہ وہ 40 سال صحرائے سینا میں بھٹکتے رہے۔ پھر وہ ساری قوم جو تھی وہ بھٹک بھٹک کے، جو پرانے لوگ تھے غلامی والے وہ فوت ہو گئے، پھر نئی قوم پیدا ہوئی جو صحرا میں رہنے کی عادی تھی اور اس تکلیفوں کو جھیلنے کی سخت جو قوم تھی وہ پھر ان کو ساتھ میں چلی تھی۔ یہ زمین میں مارے مارے پھریں گے، 40 سال تک وہ بھٹکتے رہے، اور ان نافرمانوں کی حالت پہ ہرگز ترس نہ کھاؤ۔ اور پھر وہ دو آدم کے بیٹے کا قصہ، ذرا ان آدم کے دو بیٹے کا قصہ بھی بیان کرو۔ جب انہیں دونوں نے قربانی کی تو اس میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی نہ کی گئی۔ ہوتا کیا تھا کہ اللہ پاک کی طرف سے پہلے زمانے میں آگ آتی تھی تو اس قربانی کو کھا جاتی تھی، تو اس سے یہ پتہ چلتا تھا کہ ایک کی قربانی قبول ہو گئی ہے اور دوسرے کی نہیں ہوئی ہے۔ اس نے کہا، میں تجھے مار ڈالوں گا، یعنی وہ جیلس ہو گیا۔ اس نے جواب دیا، اللہ تو متقیوں کی نظریں قبول کرتا ہے، یعنی کہ تقوی والوں کی۔ اگر تو نے مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھایا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہ اٹھاؤں گا۔ اگر وہ بھی ہاتھ اٹھاتا تو وہ برابر سے شریک ہو جاتا۔ تو اس نے یعنی کہ اگر جو دو قتل کرنے والے ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو پورا ارادہ رکھتے ہیں، اگر وہ نہ رکھیں تو پھر جو ہے وہ ایک کا گناہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اس نے اس لیے ہاتھ نہیں اٹھایا کہ وہ کہتا ہے کہ میں رب العالمین سے ڈرتا ہوں، میں چاہتا ہوں میرا اور اپنا گناہ تو ہی سمیٹ لے، اور دوستی بن کر رہے ظالموں کا ظلم کا یہی ٹھیک بدلہ ہے۔ آخرکار اس کے نفس نے اپنے بھائی کا قتل اس کے لیے آسان کر دیا اور وہ اسے مار کر ان لوگوں میں شامل ہو گیا جو نقصان اٹھانے والے تھے۔ پھر اللہ پاک نے کوا بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اسے بتائے کہ اپنی بھائی کی لاش کیسے چھپائے۔ اصل میں پہلا قتل تھا اور اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں کس طرح اس کو چھپاؤں۔ تو وہ کہنے لگا، ہائے افسوس کہ میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپانے کی تدبیر نکال لیتا۔ اس کے بعد وہ اپنے کیے پہ بہت پچھتایا، نادمین میں سے ہو گیا۔ وَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ، یعنی کہ پچھتاوے جو ہوتے ہیں نا وہ انسان کو کھا جاتے ہیں۔ پہلے تو اس نے اس کے اوپر اس کے نفس نے قتل کرنا آسان کر دیا اور بعد میں اس کو پچھتاوا ہونے لگا۔ اب جتنے بھی دنیا میں قتل ہوتے ہیں وہ سارا گناہ اس پہلے قتل والے کرنے کو جاتا ہے، کیونکہ ایک انسانیت کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہوتا ہے، ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہوتا ہے، اور ایک انسان کو بچانا پوری انسانیت کو بچانے کے ثواب کے برابر ہوتا ہے۔ اسی لیے جو ہے وہ مسیحائی میں بہت زیادہ ثواب ہے۔ اس وجہ سے بنی اسرائیل پر ہم نے یہ فرمان لکھ دیا کہ جس نے کسی انسان کے خون کے بدلے میں یہ زمین پہ فساد پھیلانے کے سوا کسی اور وجہ سے قتل کیا تو اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی کی جان بچائی تو اس نے گویا تمام انسانوں کی زندگی بخش دی۔ مگر ان کا حال یہ ہے کہ ہمارے رسول پہ در پہ ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے، مگر ان میں سے کثرت لوگ زمین میں زیادتیاں ہی کرنے والے تھے، لمسرفون، حد سے گزرنے والے۔ وہ لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور زمین میں اس کے لیے تگ و دو کرتے ہیں کہ فساد برپا کریں، اور ان کی سزا یہ ہے کہ قتل کیے جائیں یا سولی چڑھائے جائیں یا ان کے ساتھ ہاتھ اور پاؤں مختلف سمتوں سے کاٹ دیے جائیں یا جلا وطن کر دیے جائیں۔ پہلے کس طرح سولی چڑھائی جاتی تھی، وہ جو کراس کا صلیب کا نشان ہوتا تھا اس پہ کیلوں کے ساتھ انسان کو ٹھوک دیا جاتا تھا، اور ہاتھ اور پاؤں جو تھے وہ مخالف سمتوں سے کاٹ دیے جاتے تھے، کیونکہ وہ اگر ایک ہی سمت سے کاٹتے تو اتنا خون بہتا کہ وہ فوراً بندہ مر جاتا، تو وہ اس لیے مخالف سمتوں سے کاٹتے تھے کہ وہ تکلیف سے اذیت سے مرے۔ حضرت آسیہ کو بھی اسی طریقے سے انہوں نے سولی پہ فرعون نے چڑھایا تھا۔
یہ ذلت اور رسوائی تو ان کے لیے دنیا میں ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑی سزا ہے، مگر جو لوگ توبہ قبول کر لیں قبل اس سے کہ ان پر تم قابو پاؤ تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ وسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی جناب میں بار بار وسیلے کا ذریعہ تلاش کرو، باریابی کا ذریعہ تلاش کرو۔ اور وسیلہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے قریب ہونے کا بہانہ تلاش کرو۔ وہ کیا ہوتے ہیں کام؟ نیکی کے کام۔ نیکیوں کی کثرت قرب کا ذریعہ ہے، نماز کا قرب کا ذریعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز قربت کا ذریعہ ہے، نیک اعمال کا وسیلہ ہے، تہجد قرب کا ذریعہ ہے، قرآن سے تعلق اللہ سے قرب کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک کچھ لوگ اللہ والے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول وہ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا قرآن والے، اہل اللہ اور اس کے خاص لوگ۔ رات کے حصے میں اپنا بندہ جب اپنے رب کے بہت قریب ہوتا ہے وہ تہجد کا وقت ہوتا ہے، اگر تم اس وقت ذکر کرنے والوں میں سے ہو سکو تو ایسا کر لیا کرو اور اس کی راہ میں جد و جہد کرو، جہاد کرو۔ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، شاید کہ تم فلاح پا جاؤ۔ خوب جان لو جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ان میں سے ان کے قبضے میں ساری زمین کی دولت ہو اور اتنی ہی ہے کہ اس کے ساتھ، اور چاہیے کہ وہ اسے فدیے میں دے کے روز قیامت عذاب سے بچ جائیں، مگر وہ کیا ہے وہ تب ان سے قبول نہیں کی جائے گی نہ، اور انہیں دردناک سزا مل کر رہے گی۔ وہ چاہیں گے کہ دوزخ کی آگ سے نکل بھاگیں مگر وہ نکل نہ سکیں گے۔ وہ ایسی آگ ہے کہ ان کا وہ جب باہر نکلنے کی کوشش کریں گے تو جنت کا جو داروغہ ہے وہ انہیں آگ کے کوڑے سے مارے گا اور انہیں قائم رہنے والا عذاب دیا جائے گا، یعنی وہ آگ ہلکی نہیں ہوگی۔ استغفر اللہ۔ اور چور خواہ عورت ہو یا مرد دونوں کے ہاتھ کاٹ دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آیا جو مقدمہ، اس کا نام بھی فاطمہ تھا اور وہ بنی اسرائیل کی تھی، تو انہوں نے چاہا کہ آپ جو ہے وہ ایک نرم فیصلہ کریں، تو آپ نے کہا تھا کہ خدا کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا۔ چوری سے ہاتھ کاٹنے کا جو حکم ہے وہ اسی لیے ہے کہ دوسروں کے مال جو ہے محفوظ رہیں۔ اتنی سخت سزا اسی لیے رکھی گئی کہ لوگ چوری نہ کریں۔ اور عقل کے لیے آپ دیکھیں عقل نہ جائے اس لیے اب شراب حرام کی گئی ہے، زنا اس لیے حرام کیا گیا کہ حسب نسب خراب نہ ہو۔ یہ سارے احکامات جو ہیں وہ ہماری حفاظت کے لیے ہیں، اور عزت کی حفاظت کے لیے بہتان جو ہے وہ منع کیا گیا ہے، اس کو گناہ کبیرہ کہا گیا ہے۔ اور حرام کھانے والوں پہ تو ویسے بھی جنت حرام ہو جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کعب بن بے شک وہ گوشت، وہ خون جنت میں داخل نہیں ہوتا، وہ حرام اور جو رشوت خوری پر پلا بڑا ہو وہ جہنم کا زیادہ مستحق ہے۔ یعنی آپ نے چوری کر کے جو صدقہ دیا، یا کل ہم نے پڑھا تھا کہ زنا کر کے جو وہ دیتی ہے حرام کی کمائی سے، وہ بھی کبھی قبول نہیں ہوگا۔ دونوں چور خواہ مرد ہو یا عورت دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، یہ ان کی کمائی کا بدلہ ہے اور اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا۔ اللہ کی قدرت سب پہ غالب ہے اور وہ دانا و بینا ہے۔ اور ہوتا کیا ہے کہ عرب میں ہوتا ہے یہ کہ جب جس کا جمعے کی نماز کے بعد، یعنی کہ جب سب جمع ہوتے ہیں تو وہ ایک دہشت انگیز منظر ہوتا ہے، اس کا ہاتھ جب چور کا کاٹا جاتا ہے تو پھر وہ تیل میں ڈبو دیا جاتا ہے، اس کا کھولتے ہوئے تیل میں باقی کا ہاتھ، تاکہ اس کی جو خون کی دوران ہے وہ رک جائے اور وہ بند ہو جائے۔ اور پھر اس کے بعد اس کا وہ ہاتھ 3 دن تک اس کے گلے میں کٹا ہوا جو ہوتا ہے وہ لٹکا دیا جاتا ہے عبرت کے طور پہ، کہ سب کو پتہ لگ جائے یہ چور ہے۔ اللہ کی قدرت سب پہ غالب ہے اور وہ دانا بینا ہے۔ پھر جو ظلم کرنے کے بعد توبہ کرے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ کی نظر عنایت پھر سے اس پہ مائل ہو جائے گی۔ جیسے ایک صحابی کی جو تھے وہ انہوں نے کہا کہ مجھے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ مجھے آپ سزا دیں، میں نے اس سے زنا سرزد ہو گیا ہے اور غلطی سے ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں کوڑے لگوائے تھے تو پھر اسی دوران ان کی جان جو تھی وہ چلی گئی تھی، تو لوگوں نے کبھی ان کے بارے میں بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے بارے میں بالکل بات نہ کرو، ان کی توبہ تو ایسی قبول ہوئی ہے کہ سارے مدینہ پہ بھی پھیلا دی جائے تو وہ پھر جو ہے اس کی تم لوگوں سے زیادہ اس کا وہ ہے اثر۔
تو اللہ کی طرف سے نظر عنایت اس پہ بھی مائل ہو جائے گی۔ اللہ بہت درگزر کرنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ زمین اور آسمانوں کی سلطنت کا مالک ہے، اور جس سے چاہے اللہ سزا دے، جسے چاہے معاف کر دے، وہ ہر چیز کا اختیار رکھتا ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے لیے باعث رنج نہ ہو وہ لوگ جو کفر کی راہ میں بڑی تیزی دکھا رہے ہیں، بڑی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، خواہ وہ ان میں سے ہوں جو منہ سے کہتے ہیں ہم ایمان لائے مگر ان کے دل ایمان نہیں لاتے، یعنی منافق، یا ان میں سے جو ہوں جو یہودی بن گئے جن کا حال یہ ہے کہ جھوٹ کے لیے کان لگاتے ہیں دوسرے لوگوں کی خاطر، یا تمہارے پاس کبھی نہیں آئے، سن گن لیتے پھرتے ہیں کتاب اللہ کے الفاظ کا ان کو صحیح محل متعین ہونے کے باوجود اصل معنی سے پھیرتے ہیں، اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ تمہیں یہ حکم دیا جائے تو مانو، نہیں تو نہ مانو، یعنی کہ اس طرح شک میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ جسے اللہ نے ہی فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا ہو اس کو اللہ کی گرفت سے بچانے کے لیے تم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پاک ہی نہ کرنا چاہا، ان کے لیے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں بھی سخت سزا۔ یہ جھوٹ سننے والے اور حرام کے مال کھانے والے ہیں، لہٰذا اگر یہ تمہارے پاس اپنے مقدمات لے کر آئیں تو تمہیں اختیار دیا جاتا ہے کہ چاہو ان کا فیصلہ کرو یا انکار کر دو۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی وہ نہیں تھا کہ آپ چاہیں تو فیصلہ کریں، چاہے انہیں نہ کریں، انکار کر دیں۔ انکار کر دو تو تمہارا یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے، فیصلہ کرو تو پھر یہ ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ کرو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور یہ تمہیں کیسے حکم بناتے ہیں، یعنی کہ ثالث بناتے ہیں، جبکہ ان کے پاس توریت موجود ہے جس میں اللہ کا حکم لکھا ہوا ہے، پھر یہ اس سے منہ موڑتے ہیں، یعنی ہوتا ہے توریت میں بھی صحیح حکم لکھا ہوا، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس لیے پاس آتے ہیں کہ کوئی آسان کوئی ہلکا یہ فیصلہ دے دے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے۔ ہم نے توریت نازل کی جس میں ہدایت اور روشنی ہے، اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورًا۔ سارے نبی جو مسلم تھے اسی کے مطابق ان یہودی بن جانے والوں کے معاملات کا فیصلہ کرتے تھے، اور اسی طرح ربانی وہ ہوتے ہیں جو رب والے ہیں، اور احبار بھی اسی کے مدار کا فیصلہ کرتے تھے۔ احبار ان کے علماء کو کہا گیا ہے کیونکہ انہیں کتاب اللہ کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا گیا تھا اور وہ اس پر گواہ تھے، یعنی وہ سارا کچھ جانتے تھے، سارے احکامات انہیں پتہ تھے۔ انس بن مالک سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی مقدمہ لایا جاتا ہے جس میں قصاص ہوتا تو آپ اس معاملے میں معاف کرنے کا حکم دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کسی کے ظلم کو معاف کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی عزت بڑھا دے گا، اور وہ عزت تو ہمیشہ کے لیے ہے۔ بس اے گروہ یہود تم لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، میری آیات کو ذرا ذرا سے معاوضے لے کر بیچنا چھوڑ دو۔ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کافر ہیں۔ تو ریت میں ہم نے یہودیوں کو یہ حکم دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور تمام زخموں کے برابر بدلہ۔ پھر جو قصاص کا صدقہ کر دے تو اس کے لیے کفارہ ہے، یعنی معاف کرنا ہی بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ بات لائی جاتی تھی تو وہ کیا کہتے تھے کہ جو بندہ کسی کو ظلم سے معاف کر دے اس میں قیامت کے دن وہ اس کی عزت بڑھا دے گا، اور آپ اس کو معاف کرنے کا، نرمی کرنے کا حکم دیتے تھے۔ توریت اور انجیل میں تقوی والوں کے لیے ہدایت ہی ہدایت تھی۔ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی ظالم ہیں۔ پھر ہم نے ان پیغمبروں کے بعد مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بھیجا، توریت میں جو کچھ اس کے سامنے موجود تھا وہ اس کی تصدیق کرنے والا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ توریت اور انجیل دونوں کے، توریت اور زبور دونوں کے حافظ تھے۔ پھر ہم نے اس کو انجیل عطا کی جس میں رہنمائی تھی، توریت اور انجیل کے حافظ تھے، رہنمائی اور روشنی تھی، وہ بھی توریت میں سے جو اس وقت جو کچھ موجود تھا اس کی تصدیق کرنے والی تھی۔ خدا ترس لوگوں کے لیے سراسر ہدایت اور نصیحت تھی۔ ہمارا حکم تھا کہ اہل انجیل اس قانون کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے اس میں نازل کیا، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی لوگ فاسق ہیں۔ پھر اے محمد، اور اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کیا ہوتا ہے؟ کفر کرنا، ظلم کرنا، فسق ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں ان میں فکر و فاقہ پھیل جاتا ہے، اور جس قوم کے امام کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں۔
پھر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب بھیجی جو حق لے کر آئی ہے اور الکتاب میں سے ہے، یعنی الکتاب وہ کتاب ہے جو اللہ پاک کے پاس ہے جس میں سے ساری کتابیں یہ نکالی گئی ہیں، جو کچھ اس کے آگے موجود ہے اس کی تصدیق کرنے والی ہے، یعنی پچھلی کتابوں کی بھی تصدیق کرنے والی ہے اور وہ اس کی محافظ اور نگہبان ہے۔ لہٰذا تم خدا کے نازل کردہ قانون کے مطابق لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو، جو کچھ تمہارے پاس آیا ہے اس سے منہ موڑ کر اس کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک راہ عمل مقرر کی ہے، اگرچہ تمہارا خدا چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، یعنی ساروں کو مسلمان ہی پیدا کرتا، مگر اس نے اس کے لیے جو کچھ کیا اس نے تم لوگوں کو دیا ہے، یعنی کہ اس نے چھوڑ دیا کہ تم لوگ مسلمان بنتے ہو یا اس کی راہ سے پلٹ جاتے ہو، آخر اس میں تمہاری آزمائش کرے، لہٰذا بھلائیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو، فاستبقوا الخیرات۔ اور آپ نے دیکھا کہ حضرت عمر ہمیشہ حضرت ابوبکر صدیق سے نیکیوں میں سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے، لیکن پھر بھی حضرت ابوبکر صدیق جو تھے وہ ہمیشہ ہی اپنا مال لے آتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ حضرت عمر لائے آدھا مال، تو انہوں نے کہا جنگ تبوک میں، تو انہوں نے کہا حضرت ابوبکر جب لائے تو انہوں نے کہا کیا گھر والوں کے لیے چھوڑ کے آئے ہو؟ تو کہتے ہیں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آئے۔ تو وہ حضرت عمر کہتے ہیں یہ تو ہر دفعہ ہی نیکیوں میں مجھ سے بڑھ جاتے ہیں۔ صحابہ کرام بھی کوشش کرتے تھے، لہٰذا بھلائیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو، آخر کار تم سب کو پلٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے، پھر وہ تمہیں اصل حقیقت بتا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے رہے ہو۔ بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق ان لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو جو اس کی خواہشات اور ان کی خواہشات کی پیروی مت کرو، ہوشیار رہو کہ یہ لوگ تمہیں فتنے میں ڈال کر اس ہدایت سے ذرا برابر منحرف نہ کرنے پائیں جو خدا نے تمہاری طرف نازل کی ہے۔ پھر اگر یہ تم سے منہ موڑے تو جان لو کہ اللہ نے ان کے پاس گناہوں کی پاداش میں ان کو مبتلا مصیبت کرنے کا ارادہ ہی کر لیا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ان لوگوں میں سے اکثر فاسق ہیں۔ اگر یہ خدا کے قانون سے منہ موڑتے ہیں تو پھر کیا یہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ حالانکہ جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلے کرنے والا کوئی نہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا رفیق نہ بناؤ، کیونکہ انہیں اپنے دلی دوست بنانے سے منع کیا گیا ہے کہ پھر آپ اپنے راز بتا دیں گے تو پھر آپ کو نقصان ہوگا جنگوں میں، اور آپس ہی میں ایک دوسرے کے یہ رفیق ہیں، اور اگر ان میں سے تم کوئی ان کو اپنا رفیق بناتا ہے تو اس کا شمار بھی پھر انہی میں سے ہوگا۔ یقیناً اللہ ظالموں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے۔ تم دیکھتے ہو جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے وہ اسی میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں تو ڈر لگتا ہے کہ ہم کسی مصیبت کے چکر میں نہ پھنس جائیں، مگر بعید نہیں کہ اللہ جب تمہارا فیصلہ کن فتح بخشے گا یا اپنی طرف سے کوئی اور بات ظاہر کرے گا تو یہ لوگ جو اپنے اس نفاق کو دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں نادم ہوں گے، اور اس وقت اہل ایمان کہیں گے کہ کیا یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر یقین دلاتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ حبطت اعمالہم فاصبحوا خاسرین، تو ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے اور آخر کار یہ ناکام و نامراد ہو کر رہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھرتا ہے، مرتد ہو جائے تو کیا ہے، تو اور اللہ ایسے بہت سے لوگ پیدا کر دے گا جو اللہ کو محبوب ہوں گے اور اللہ ان کو محبوب ہوگا، جو مومنوں پہ نرم اور کفار پہ سخت ہیں۔ یہ کس کی خصوصیات پتہ لگ رہی ہیں؟ یہ صحابہ کرام کی ہیں کہ جب وہ وار کرتے ہیں تو بڑا سخت کرتے ہیں لیکن وہ آپس میں بڑے نرم ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اسے بھی اللہ مال دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے اور اسے بھی دیتا ہے جسے نہیں کرتا، لیکن ایمان صرف اس کو دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے، پھر اللہ جس بندے سے محبت کرتا ہے اسے ایمان عطا کر دیتا ہے۔ دنیا کا مال اللہ کی محبت کا کرائٹیریا نہیں ہے، بلکہ یہ کہ بندے کو نیکی کا کتنا شوق ملتا ہے، یہ اس کے پاس مال ہو یا نہ ہو، وہ بھلائی کے کام میں دوڑ دھوپ کر رہا ہو۔ اور ایمان والے کون ہوتے ہیں؟ جو تین خصوصیات بتائی گئی، نماز قائم کرنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے اور رکوع کرنے والے۔ اور دلی دوستی سے بھی منع کیا گیا کہ ایسے لوگوں سے دلی دوست نہ بناؤ، بس، اور پھر یہ کہ دین کے شعار کا مذاق اڑانے کا بھی منع کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اذان سنو تو وہی کلمات کہو جو مؤذن کہتا ہے، کیونکہ شعائر اللہ میں اذان بھی آ جاتی ہے۔
پھر اذان کے بعد دعا کرنی چاہیے۔ عبداللہ بن عمر ابن العاص کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتے ہوئے سنا، جب تم مؤذن کو سنو تو اسی طرح کہو جس طرح وہ کہتا ہے، پھر مجھ پر درود پڑھو، پھر تحقیق جس نے مجھ پر ایک بار درود پڑھا اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، پھر میرے لیے اللہ سے وسیلہ طلب کرتا ہے، جس میں ہے نا وہ آتی محمد الوسیلۃ والفضیلہ، بلا شبہ یہ وسیلہ جنت میں ایک منزل کا نام ہے جو اللہ کے کسی اور بندے کو نہیں ملے گی بلکہ مجھے ملے گی، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور مجھے امید ہے کہ میں وہی ہوں گا۔ سو جس نے میرے لیے اللہ سے وسیلہ طلب کیا اس کے لیے شفاعت حلال ہوگی۔ اذان کی یعنی کہ دعا ضرور پڑھنی چاہیے۔ برائی سے منع کرنے والا، نہ منع کرنے والا ایسا ہی ہوتا ہے جیسے برائی کرنے والا، اور اللہ تعالیٰ نے برائی کرنے والوں پر لعنت کی ہے، اس کی رحمت سے محرومی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تکلیف دہ بات سن کر اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، کہ لوگ اس کے بیٹا ہونے کے دعویٰ کرتے ہیں، اس کا ہمسر بنا دیتے ہیں، پھر اسی میں عافیت دیتا ہے جو اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کو رزق دیتا ہے اور اس کی نعمتیں عطا کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھرتا ہے تو پھر جائے، اللہ تم میں سے اور بہت سے لوگ پیدا کر دے گا جو اللہ کو محبوب ہوں گے، اور اللہ ان کو محبوب ہوگا، جو مومنوں پہ نرم اور کفار پہ سخت ہیں۔ صحابہ کرام کی خصوصیات بیان کی جا رہی ہیں کہ بنی اسرائیل نے جب اسلام قبول نہیں کیا اور وہ اپنے دین سے پھر گئے تو صحابہ کرام کو اللہ پاک لے آیا، اور وہ کیا ہے، مومنوں کے ساتھ نرم معاملہ کرتے ہیں، کفار پہ جب چوٹ کرتے ہیں تو سخت وار کرتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں جدوجہد کرتے ہیں، اور کسی کی ملامت کرنے والے ہیں، نہ کسی کی ملاوت سے ڈرتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم، اور اللہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اللہ وسیع ذرائع کا مالک ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ تمہارے رفیق تو حقیقت میں صرف اللہ ہے اور اللہ کا رسول ہے، اور وہ اہل ایمان ہے جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کو اپنا فریق بنا لے، اسے معلوم ہو کہ اللہ کی جماعت ہی غالب ہو کر رہنے والی ہے۔ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ یا ایھا الذین لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تمہارے پیشرو اہل کتاب میں سے جن لوگوں کو تمہارے دین کا مذاق اور تفریح کا سامان بنا لیا ہے، انہیں اور دوسرے کافروں کو اپنا دوست اور رفیق نہ بناؤ، یعنی کہ وہ تمہارے دین کا مذاق بنا رہے ہیں تو تم انہیں دلی دوست مت بناؤ، اور نہ اس مجلس میں بیٹھنے سے بھی منع کیا گیا کیونکہ ہم پھر اسی میں شمار ہوں گے۔ اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو، جب تم نماز کے لیے منادی کرتے ہو تو وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ حالانکہ میں نے آپ کو اذان کے بارے میں بتایا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وسیلہ مانگے گا اس منزل کا مقام ہے، تو وہ پھر اس دعا کو پڑھنا چاہیے جو اذان کے بعد ہوتی ہے۔ ان سے کہو، اور وہ اس سے کھیلتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عقل نہیں رکھتے۔ ان سے کہو، اے اہل کتاب تم جس بات پر ہم سے بگڑے ہوئے ہو وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے دین کی تعلیم پر ایمان لے آئے ہیں جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے اور ہم سے پہلے بھی نازل ہوئی تھی، اور تم میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ پھر کہو، ان لوگوں کو نشاندہی کر دوں جن کا انجام خدا کے ہاں فاسقوں سے بھی انجام سے بدتر ہے، وہ جن پر خدا نے لعنت کی ہے، جن پر اس کا غضب ٹوٹا، جس میں سے انہوں نے بندر اور سور بنائے گئے، جنہوں نے طاغوت کی یعنی کہ برائی کی بندگی کی، ان کا درجہ اور بھی زیادہ برا ہے، اور وہ سواء سبیل یعنی کہ سیدھے راستے سے بہت زیادہ دور بھٹکے ہوئے ہیں۔ جب یہ تم لوگوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، حالانکہ کفر لیے ہوئے آتے ہیں اور کفر ہی لیے ہوئے واپس گئے۔ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں۔ کیا نفاق کا کینہ، تم دیکھتے ہو کہ ان میں سے بکثرت لوگ گناہ اور ظلم و زیادتی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں اور حرام کے مال کھاتے ہیں۔ بہت بری حرکات ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ کیوں ان کے علماء اور مشائخ انہیں گناہ پر زبان کھولنے اور حرام کھانے سے نہیں روکتے؟ یقیناً یہ بہت ہی برا کارنامہ زندگی ہے جو وہ تیار کر رہے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ، یا باندھے گئے اس کے ہاتھ۔ لعنت پڑی ان کی اس بکواس کی سبب جو یہ کرتے ہیں۔ اللہ کے ہاتھ تو کشادہ ہیں اور وہ جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے دونوں ہاتھ داہنے ہیں اور اللہ خرچ کرنے والے کو اور زیادہ دیتا ہے۔
حقیقت یہ ہے کہ جو کلام تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوا ان میں سے اکثر لوگوں کی سرکشی اور باطل پرستی میں الٹے اضافے کا موجب بن گیا۔ اس کی پاداش میں ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے عداوت اور دشمنی ڈال دی ہے۔ جب کبھی یہ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اس کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، یعنی فساد جب بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ٹال دیتا ہے۔ یہ زمین میں فساد پھیلانے کی صحیح کر رہے ہیں مگر اللہ فساد برپا کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ اگر اس کی سرکشی کے بجائے یہ اہل کتاب ایمان لے آتے اور خدا ترسی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان کی برائیاں ان سے دور کر سکتے۔ واللہ لا يحب المفسدین، اور اللہ ان کو نعمت بھری جنتوں میں پہنچاتے۔ کاش انہوں نے توریت اور انجیل اور دوسری کتابوں کو قائم کیا ہوتا جو ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس بھیجی گئی تھیں۔ ایسا کرتے تو ان کے اوپر سے بھی رزق برستا اور نیچے سے بھی ابلتا۔ اگرچہ یعنی اوپر سے بارش ہوتی اور نیچے سے جو ہے وہ زمین غلہ اگاتی۔ اگرچہ ان میں سے کچھ لوگ راست رو بھی ہیں جیسے عبداللہ بن سلام، لیکن اکثر یہ سخت بد عمل ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پہ نازل کیا گیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا اور اس کی پیغمبری کا حق ادا نہ کیا تو اللہ تم کو لوگوں کے شر سے بچانے والا نہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا حق ادا کیا، جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کو سکھایا، انہوں نے منوان سب کو پہنچا دیا۔ یقین رکھو کہ وہ کافروں کو تمہارے مقابلے میں کامیابی کی راہ ہرگز نہ دکھائے گا۔ صاف کہہ دو اے اہل کتاب، تم ہرگز کسی اصل پر نہیں ہو جب تک کہ توریت اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم نہ کرو جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہیں۔ ضرور ہے کہ یہ فرمان جو تم پہ نازل کیا گیا ہے ان میں سے اکثر کی سرکشی اور انکار کو زیادہ بڑھا دے گا۔ یعنی اللہ پاک پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ یہدی وہی کثیرن، اس کے ساتھ میں کتنے یضل وہی کثیرن، کتنے لوگوں کو میں ہدایت دیتا ہوں، کتنے لوگ اس کے ساتھ بھٹک جاتے ہیں۔ مگر انکار کرنے والوں کے حال پہ کچھ افسوس نہ کرو، یقین جانو کہ یہاں اجارہ داری کسی کی بھی نہیں، مسلمان ہو یا یہودی یا سابی ہو یعنی کہ آتش پرست۔ یہ بگڑی ہوئی قوم تھی، یا عیسائی یعنی کہ ان کا عقیدہ ہی بگڑ گیا ہوا تھا۔ جو بھی اللہ اور روز آخر پر ایمان لائے گا، نیک عمل کرے گا، بے شک اس کے لیے نہ کسی خوف کا مقام ہے نہ رنج کا۔ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا اور ان کی طرف سے بہت رسول بھیجے، مگر جب ان کے پاس کوئی رسول آتا ان کی خواہشات نفس کے خلاف کچھ لے کر آیا تو انہوں نے ہر کسی کو جھٹلا دیا، کسی کو قتل کر دیا۔ اپنے نزدیک یہ سمجھے کہ فتنہ اور رونما نہ ہوگا، اس لیے اندھے اور بہرے بھی بن گئے۔ پھر اللہ نے انہیں معاف کر دیا تو ان میں سے اکثر لوگ اور زیادہ اندھے اور بہرے بنتے چلے گئے۔ اللہ ان کی یہ سب حرکات دیکھتا رہا۔ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے، حالانکہ مسیح علیہ السلام نے کہا تھا اے بنی اسرائیل اللہ کی بندگی کرو، وہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی۔ وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم، وہ میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے۔ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ کسی نبی نے بھی شرک کرنے کا حکم نہیں دیا، وہ ہمیشہ یہی کہتے رہے ہیں تمام انبیاء جتنے بھی آئے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو اور شرک نہ کرو۔ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا اللہ تین میں کا ایک ہے، حالانکہ ایک خدا کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ اگر یہ لوگ اپنی ان باتوں سے باز نہ آئے تو ان میں سے جس کسی نے بھی کفر کیا اس کو دردناک سزا دی جائے گی۔ پھر کیا یہ اللہ سے توبہ نہ کریں گے اور اس سے معافی نہ مانگیں گے؟ اللہ بہت درگزر فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ مسیح علیہ السلام ابن مریم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول تھے، اس سے پہلے اور بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، اور ان کی ماں ایک راست باز عورت تھی۔ صدیقہ ان کے لیے لفظ آیا ہے۔ صدیقہ بہت زیادہ سچ بولنے والی، سچائی کی تلاش میں رہنے والی اور سچائی سے محبت کرنے والی۔ ایک اور قول یہ بھی ہے کہ انہیں صدیقہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ کی آیات کی تصدیق کرتی تھیں، اور قرآن میں ان کا وصف آتا ہے اور مریم نے اپنے رب کی باتوں اور اس کی کتابوں کی اور تصدیق کی اور وہ عبادت گزاروں میں سے تھی۔ سورۃ تحریم کی آیت نمبر 12۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
مردوں میں سے بہت سے کامل ہوئے اور عورتوں میں بھی کوئی کمال کو نہ پہنچی سوائے مریم بنت عمران کے اور فرعون کی بیوی آسیہ، یعنی کہ یہ سچی خواتین ہیں جنہیں دین کی سمجھ آ گئی۔ اور حضرت آسیہ کی کیا دعا تھی؟ سورۃ تحریم کی آیت نمبر 11، رب ابن لی عندک بیت فی الجنہ، کہ اللہ مجھے جنت میں گھر بنا دے۔ اور انہوں نے کہاں سے پتہ لگ گیا تھا کہ جنت، حالانکہ وہ تو اس وقت فرعون کی بیوی تھی، لیکن اللہ پاک نے ان کی رہنمائی کی تھی۔ اس کی ماں ایک راست باز عورت تھی اور وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ دیکھو ہم کس طرح ان کے سامنے حقیقت کی نشانیاں واضح کرتے ہیں، پھر دیکھو یہ کدھر الٹے پھرائے جا رہے ہیں۔ ان سے کہو کیا تم اللہ کو چھوڑ کے اس کی پرستش کرتے ہو جو نہ تمہارے لیے نقصان کا اختیار رکھتا ہے نہ نفع کا، حالانکہ وہ سب کی سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ ہی ہے۔ کہو اہل کتاب اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو اور ان لوگوں کے تخیلات کی پیروی نہ کرو جو تم سے پہلے خود گمراہ ہوئے اور بہتروں کو گمراہ کیا اور وہ سواء سبیل سے بھٹک گئے، سیدھے راستے سے۔ بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی، ان پہ داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی کیونکہ وہ سرکش ہو گئے تھے۔ اور لعنت کے اسباب کیا تھے؟ پیغمبروں کی نافرمانی، حد سے بڑھنا، برائی سے نہ روکنا۔ منکر سے روکنے کی فضیلت کیا ہے؟ عبد الرحمن بن حضری بیان کرتے ہیں کہ مجھے اس نے خبر دی جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ میری امت میں ایسے بھی لوگ آئیں گے جنہیں پہلوں کی طرح ثواب ملے گا۔ ان کی امتیازی صفت یہ ہوگی کہ وہ برائی کا انکار کریں گے۔ یہاں برائی سے نہ روکنے والا اہل کتاب کے مشابہ قرار دیا جا رہا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم خود ہی برے کام کرتے ہیں تو ہم دوسروں کو منع کس طرح کریں؟ کچھ لوگوں کا تجزیہ یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے جب متعدد بار وہ کوئی کتاب یا کسی عمل سے پڑھتے ہیں تو پھر اس میں استقامت ملتی ہے۔ بنی اسرائیل میں جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی، ان پہ داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی کیونکہ وہ سرکش ہو گئے تھے اور زیادتیاں کرنے لگے تھے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو برے افعال کے ارتکاب سے روکنا چھوڑ دیا تھا، یعنی جنہوں نے روکنا چھوڑ دیا تو ان پہ بھی عذاب ہوا تھا۔ 3 گروہ بن گئے تھے، ایک منع ہی نہیں کرتے تھے، ایک بالکل علیحدہ رہتے تھے اور ایک جو تھے وہ تبلیغ کرتے تھے۔ تو عذاب جو تھا نا ان 2 گروہوں پہ آیا تھا، جنہوں نے منع نہیں کیا تھا اور وہ اپنی مست ہو گئے تھے، اور ایک جو تھے وہ برائی کرتے تھے، جنہوں نے تبلیغ کی تھی وہ بچ گئے تھے۔ برا طرز عمل تھا جو انہوں نے اختیار کیا۔ آج تم ان میں سے بکثرت ایسے لوگوں کو دیکھتے ہو جو اہل ایمان کے مقابلے میں کفار کی حمایت اور رفاقت کرتے ہیں۔ یقیناً بڑا برا انجام ہے جس کی تیاری ان کے نفسوں نے ان کے لیے کر لی ہے۔ اللہ ان پہ غضبناک ہوا۔ سخت کا لفظ آتا ہے، سخت یعنی اللہ کا بڑا ہی غصہ، اور وہ دائمی عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں۔ اگر فی الواقع یہ لوگ اللہ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور اس چیز کے ماننے والے ہوتے جو پیغمبر پہ نازل ہوئی تھی تو کبھی اہل ایمان کا مقابلے میں کافروں کو اپنا رفیق نہ بناتے، مگر ان میں سے تو بیشتر لوگ اللہ کی اطاعت سے باہر ہی نکل چکے ہیں۔ تم اہل ایمان کی دعوت میں سب سے زیادہ سخت یہود اور مشرکین کو پاؤ گے، اور ایمان لانے والوں کے لیے دوستی میں قریب تر ان لوگوں کو پاؤ گے جنہوں نے کہا تھا ہم نصارہ ہیں۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ ان میں عبادت گزار عالم اور تارک دنیا فقیر پائے جاتے ہیں اور ان میں غرور نفس نہیں ہے۔ یہ ان کی عیسائیوں کی جتنے بھی وہ تھے نا سارے تبلیغ کرنے والے، ان کی خصوصیات بیان کی جا رہی ہیں کہ وہ بہت زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحانک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ برحمتک ارحم الراحمین، یا الہی آمین۔